بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موم کی کلیاں. اس ناول کو آپ کے لیے پڑھا محمد عاطف نے، لکھا بانو قدسیہ نے، تلخیص کیا عائشہ اسلم نے، آڈیو کنٹرولز میں ہیں بابر جان. مکمل ہوا 3 کیسٹس پر. تیسری کیسٹ کے آخر میں آپ کے لیے ریکارڈ کیا گیا افسانہ بانو قدسیہ کا ہی سمجھوتا، اور پڑھا محمد ابراہیم نے. تقسیم سے پہلے ہمارا لمبا چوڑا خاندان تھا. ہم سب اکٹھے رہتے اور بڑی حویلی میں خوب رونق ہوتی تھی. بڑے میر صاحب یعنی میرے دادا گھر کے سردار تھے. حقے کی نئے ان کے منہ سے جیتے جی علیحدہ نہ ہوئی. تمباکو نوشی کی اسی عادت کے بدولت ان کا نچلا ہونٹ مستقل طور پر لٹک گیا تھا. وہ کوئی کام نہ کرتے تھے، صرف اپنے بڑھے ہوئے گھرانے کے افراد کا احتساب کیا کرتے. وہ کچھ کرنے جوگے نہ تھے، لیکن ان کا دبدبا اور رعب ہم سب کے دلوں پر کچھ اس طرح طاری تھا کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کی سوچ بھی نہ سکتے تھے. بڑے میر صاحب جدھر کا رخ کرتے، سارے افراد خانہ سینوں پر ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے ہو لیتے. چچا ابا، تایا جان اور ہمارا خاندان ان دنوں اکٹھا رہتا تھا. گھر کی مصروفیات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سب جوان گبرو صبح سویرے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے اور گھر میں لڑکنے، پھسلنے اور رینگنے والے بچوں اور ان کو کھلانے والی عورتوں کے سوائے کوئی نہ رہ جاتا. بڑے میر صاحب کو سست، کاہل اور دھرنا مار کر بیٹھنے والی عورتوں سے شدید نفرت تھی. ان کی زندگی میں ہمارے گھر کی ساری عورتیں ہر وقت اپنے اپنے کام میں مشغول رہتیں اور وہ حقہ بجاتے ان کی نگرانی کیا کرتے. وہ خود کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے تھے. اپنے سارے بچوں کا کنبا بنانا ہی ان کا پہلا اور آخری فرض تھا. ان کو کھلانے پلانے اور ان کی غور و پرداخت کی ذمہ داری ان پر عائد نہ ہوتی تھی، لیکن ان کے مرتے ہی گھر کا شیرازہ بکھرنے لگا. پھر فسادات نے رہی سہی سالمیت کی کمر توڑ دی. چچا ابا اور تایا جان کے گھرانے ہم سے علیحدہ ہو گئے اور ابا میاں ہمیں لے کر لاہور میں بس گئے. جب تک ہم سب بڑے ابا کی سرپرستی میں رہے، کسی کی اصلیت، کسی کا اصلی رنگ نہ کھلا. لیکن جوں ہی ہمارا یونٹ علیحدہ ہوا اور نئی زندگی کے تقاضے ابھرے، ہماری شخصیتوں کے تہ در تہ پردے کھلنے لگے. اپنے گاؤں میں خرم بھائی شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے. وہ اصل معنوں میں بڑے ابا یعنی بڑے میر صاحب کے نائب تھے. بڑے ابا ہر وقت حقے کی نئے منہ سے لگائے رکھتے تو خرم بھائی ہر لمحہ سگریٹیں چوستے رہتے تھے. ان کی انگلیوں پر مہندی رنگے نشان تھے. نچلا ہونٹ لٹک گیا تھا اور اس کی بدولت وہ ہم سب سے علیحدہ اور سب سے خوبصورت نظر آتے. لاہور پہنچتے ہی ابا میاں نے بہت چاہا کہ خرم بھائی کسی جگہ ملازم ہو جائیں، لیکن خرم بھائی ملازمت نہ کر سکے. یہ ان کی نیت کا فطور نہ تھا، بلکہ ان کی تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی تھی کہ وہ تخیل کی دنیا میں رہنا پسند کرتے تھے. انہیں کتابوں سے عشق تھا، اندھیرے سے محبت تھی. وہ فطرت کی ایسی عطا کردہ نعمت تھے جس کا مصرف ہم اچھی طرح سمجھ نہ پائے تھے. خاص طور پر ابا میاں ان کے وجود سے بہت گھبرانے لگے تھے. وہ جب بھی بیٹھتے اپنی محنت اور ہم دونوں بھائیوں کی سست الوجودی کا رونا روتے. میں بھی بی ایس سی ایگریکلچر کر کے ان دنوں عیش منا رہا تھا. ابا میاں کو اس عیش پرستی پر اعتراض تو بہت تھا، لیکن ان کے پیش نظر ایک اتنی بڑی اسکیم تھی کہ وہ ہم دونوں بھائیوں کی کاہلی پر زیادہ توجہ نہ دے سکتے تھے. چنانچہ اسی اسکیم کے تحت وہ ہمیں مری لے گئے. آزاد کشمیر میں کوئی شخص بڑے سستے داموں سرکار سے خریدے ہوئے جنگلات کا سودا چکا رہا تھا اور ابا میاں کو ان جنگلات کو خریدنا تھا. اس بزنس میں ان کے نزدیک بڑا پیسہ تھا اور جلد ہی لاکھوں روپے حاصل کرنے کی امید تھی. لیکن ابا میاں ایسے باپ تھے جو ہر چیز کا احسان اپنے بچوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں. بس آہستہ آہستہ روانہ تھی. خرم بھائی کھڑکی کی طرف منہ لگائے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے تھے. میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا شیروں کی عادات پر ایک مضمون پڑھ رہا تھا. اماں سویٹر بن رہی تھیں اور اتنے سارے مسافروں کے باوجود ابا میاں کا لیکچر جاری تھا. وہ اماں سے کہہ رہے تھے، پھر یہ نواب زادے کہیں گے کہ باپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. کون سا شخص ایسا ہے جو بہار کے دنوں میں اپنے بچوں کو پہاڑوں پر لے جاتا ہے؟ کون سا ایسا شادل ہے جو اس بے دردی سے اولاد پر پیسہ بہاتا ہے؟ ان کو کیا؟
اس گھر میں تو بس ایک ہی آدمی کو لہو پسینہ ایک کرنا ہے، ایک کو ہی کولو کے بیل کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ اماں نے کوہنی کا ٹہوکا دے کر آہستہ سے کہا، لوگ سن رہے ہیں، آہستہ بولیے۔ میں کسی سے ڈرتا ہوں کیا؟ محنتی آدمی ہوں، اپنے بلبوتے پر جیتا ہوں، میں کیوں کسی کی پرواہ کروں؟ اماں نے ذرا کڑی نظر ابا پر ڈالی اور بولی، میں کب کہتی ہوں کہ آپ کسی کی پرواہ کریں، لیکن یہاں لوگوں میں بیٹھ کر تو اولاد پر احسان نہ جتائیے۔ کیوں؟ پر کیوں نہ؟ کیا یہ سچ نہیں کہ میں انہیں تبدیلی آب و ہوا کے لیے مری لے چلا ہوں؟ اماں نے بڑے طنز سے کہا، ہم تو جنگلات کا سودا کرنے چلے ہیں۔ اب ابا میاں بھڑک اٹھے اور بولے، اور جنگلات کا سودا کس کے لیے ہے؟ کیا میں جنگل سر پر اٹھا کر لے جاؤں گا؟ کیا اپنی قبر پر گاڑوں گا یہ درخت؟ انہی کے لیے در در کی خاک چھانتا ہوں، اور تم ہمیشہ ان کی طرفداری کرتی ہو۔ اپنے خرم کو لو، کیا شہزادوں کی سی پرورش کی ہے اس کی، کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں بیچارے کو۔ خرم بھائی نے کھڑکی میں جھانکنا بند کر دیا اور آہستہ سے بولے، ابا جان میں سمجھتا ہوں سب کچھ منجانب اللہ ہوتا ہے، اور ہر انسان بالآخر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں، ہر انسان کا اپنا رنگ ہے اور اسے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اوروں کو کئی لوگ بیکار نظر آتے ہیں، جس طرح میرا وجود آپ کے لیے بیکار ہی کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ آپ کا کام میری نظروں میں بھی اہم ہو۔ باوجود یہ کہ ابا میاں خرم بھائی کو اپنی چھاتی کی سل سمجھتے تھے، لیکن ان کے فلسفے کے سامنے ان کی دال نہ گلتی تھی، اس لیے وہ خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔ خرم بھائی بیکار رہنے کے باوجود ہمارے گھر کی سالمیت کو ویسے ہی برقرار رکھتے جیسے کبھی بڑے میر صاحب کے وجود سے ہمارا گھر ایک دھاگے میں منسلک تھا۔ ہمارے یونٹ میں در پردہ جو وحدانیت، محبت اور یک رنگی تھی، وہ خرم بھائی کی بدولت تھی۔ اس لیے جب کبھی وہ اپنے فلسفوں کی باڑ مارتے تو ابا میاں خاموش ہو جاتے۔ وہ اس قوت کو خوب سمجھتے تھے جو تخیل پرستوں کی باتوں میں ہوتی ہے۔ شروع بہار کے دن تھے، سردیوں کی خنکی اور ٹھنڈ اب بھی صبح و شام رینگتی ہوئی کمروں میں آ جاتی تھی۔ آتش دان روشن کرنا پڑتا اور گرم کپڑوں کا سہارا لیا جاتا۔ پہاڑوں میں بہار کچھ اور ہی رنگ لاتی ہے۔ فضا میں ننا ننا بور، نامعلوم سی خوشبوئیں اور ہریالی کی بوباس اڑتی رہتی ہے۔ بہار پہاڑوں پر بھرپور زندگی کا پیام لے کر آتی ہے۔ برف کی سلیں پگھلتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، سردیوں کے سوئے ہوئے جانور اپنی طویل نیند سے جاگتے ہیں اور خوابیدہ وادیاں جاگ اٹھتی ہیں۔ مجھے پہاڑوں کی بہار سے اس لیے بھی محبت ہے کہ یہاں انسانوں سے زیادہ جانوروں پر بہار آتی ہے اور زندگی کی گہما گہمی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے جانوروں سے عشق رہا ہے۔ جب بڑی حویلی میں رہتا تھا تو پہلے میں نے ایک گلہری پالی، لیکن جب تائی جان کا ریشمی تکیہ گلہری بیگم نے کاٹ کر چیر چیر کر دیا تو مجھے گلہری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کے بعد عرصہ تک میں گھر میں بندھی ہوئی بھینسوں، بکریوں اور گھوڑوں سے دل بہلاتا رہا۔ وہاں جب بھی سرکس آتا میں راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ جہاں کھلے پنڈال میں شامیانے نصب ہوتے وہیں میری شامیں کٹیں۔ اسکول میں پڑھائی کے وقت میرا دماغ غیر حاضر رہتا۔ کبھی رنگ میں دوڑنے والے گھوڑے نظر کے سامنے آ کر جم جاتے، کبھی آگ کے حالے میں کودنے والا کتا یاد آنے لگتا، اور لاکھ کوشش کے باوجود میری توجہ کتابوں پر نہ جمتی۔ مجھے سرکس کے جانوروں کے کرتبوں سے پیار نہ تھا۔ میں حیران ضرور ہوتا تھا اور جی ہی جی میں سدھانے والوں کی تعریف بھی کرتا تھا، لیکن دراصل مجھے جانوروں کی جبلتیں اور عادتیں کشاں کشاں وہاں لے جاتی تھیں۔ ہاتھی پانی کیوں کر پیتا ہے؟ شیر ہڈی چبا کر کیا چچوڑی ہوئی ہڈی کے ریزے ریزے پھینک دیتا ہے یا انہیں نگل جاتا ہے؟ گھوڑوں کو جس وقت کریرا کرتے ہیں تو ان کی کنوتیاں کیوں پھڑکتی ہیں؟ کوتل گھوڑے اور ابلک گھوڑے کے اتوار مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ننے ننے سوال مجھے بہت بری طرح ستاتے اور میں شام کو گھر سے کھسک جاتا۔ جب رات کافی بھیگ گئی اور مجھے کوٹھے پر سرکس کے بینڈ نے سونے نہ دیا تو میں کوٹھے سے دبے پاؤں نیچے اترا اور سیدھا پنڈال کی طرف بڑھا۔ چونکہ ٹکٹ خریدنے کے لیے ایک دمڑی بھی پاس نہ تھی، اس لیے میں نے پنڈال کا چکر لگایا اور پچھواڑے پہنچ کر ایک جگہ سے پنڈال کا شامیانہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ سامنے کرسیاں، لوگوں کی ٹانگیں اور اوپر جلنے والے گیس نظر آتے تھے۔ بڑی مشکل سے سرکس کی ایک باگنی نظر آئی، وہ کرسی پر بیٹھی دھاڑ رہی تھی۔ رنگ ماسٹر کی چابک پھڑکتی، لوگ اس کی عظمت اور بہادری پر رشک کرتے، اور مجھے یہ تجسس کھائے جاتا کہ شیرنی کے منہ میں دانت کتنے ہوتے ہیں، اس کے جبڑے کی ساخت کیسی ہے،
کہ بیل اور 12 سنگے جیسے جانوروں کے سر منہ میں دبا کر بھاگ نکلتی ہے۔ ابھی میری سوچ کو سلجھنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ کسی نے مجھے کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو خرم بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے میرا کان اینٹ کر کہا، خوب، کھاتے پیتے گھرانے کے لڑکے یوں ہی کرتے ہوں گے، چل گھر تیری مرمت کرتا ہوں۔ مجھے مار سے ڈر نہ آتا تھا، لیکن 10ویں جماعت میں ہونے کی وجہ سے عزت نفس پر معمولی سی چوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی بدک گیا اور کان چھڑا کر بولا، آپ کا مطلب آپ اپنا کام کیجئے، اپنی کتابیں پڑھیے، میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ خرم بھائی بڑے بے ضرر آدمی تھے، جھٹ گھونگے کی طرح اپنے خول کے اندر گھس جاتے۔ مجھے یوں بدکتا دیکھ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور آہستہ سے بولے، اگر تمہیں سرکس ہی دیکھنا تھا تو مجھے کہتے، میں تمہیں پیسے دے دیتا۔ ان کا لہجہ بدلتا دیکھ کر میں بھی نرم پڑ گیا اور لجاجت سے بولا، بھائی جان، میں کوئی سرکس دیکھنے تھوڑا ہی آیا تھا، مجھے جانور اچھے لگتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان کے متعلق جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں، کس سے پوچھوں، کوئی بھی تو کچھ نہیں جانتا۔ خرم بھائی چلتے چلتے ٹھٹک گئے اور بولے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہارے لیے بہت سی کتابیں فراہم کر دیتا، تم خود پڑھ لیتے۔ اس واقعے نے میرے شوق کو ہوا دی، اور خرم بھائی نے جو بڑی تساہل پسندی سے فلسفے کی کتابوں سے چمٹے رہتے تھے، مجھے ایسی زندگی کی طرف دھکیل دیا جو انتہائی خطرناک، دلچسپ اور سحر انگیز تھی۔ اگر اس رات خرم بھائی مجھ سے ان کتابوں کا ذکر نہ کرتے جو بعد میں مجھے ملتی رہیں، تو آج میری زندگی کچھ اور طرح کی ہوتی۔ میں کسی ضلع کا زراعتی افسر ہوتا اور میری زندگی کسی فارم پر گزرتی۔ مری میں ابھی باہر ٹوٹ کر نہ آئی تھی، بس شرمائی ہوئی دلہن کی طرح کونپل کونپل سے پھوٹ کر تنکے تنکے میں روح پھونک رہی تھی۔ ان دنوں مجھ پر ایک گن لینے کا سودا سوار تھا۔ میں دبی زبان میں کئی بار اماں سے ذکر بھی کر چکا تھا، لیکن ہر بار وہ معذرت ظاہر کر کے رہ جاتی اور یہ کہتی کہ اپنے باپ سے کہہ کر دیکھ لو۔ مری پہنچے مجھے ابھی 3 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ مجھ پر پھر مرگی کے دورے کی طرح ایک بار گن خریدنے کا بھوت سوار ہوا۔ میں ڈرتے ڈرتے ابا جی کے کمرے میں پہنچا۔ وہ ناک کی پھنگ پر اینک جمائے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے کرسی کی پشت پکڑ کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے کنی مانگنے آیا ہوں۔ آخر انہوں نے نگاہیں اٹھا کر شہانہ تکبر سے پوچھا، فرمائیے۔ میری زبان میں لکنت آ گئی۔ گھبرا کر میں نے کہا، جی میں حاضر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ حاضر ہیں۔ جی ایک 22 کی گن درکار تھی مجھے۔ لائسنس کی تاریخ گزر جائے گی۔ میں نے، وہ کیوں؟ کیا گھر میں کوئی فرد تمہیں ایسا ہی ناپسند ہے؟ وہ بولے، جی نہیں، میں جنگلوں کی سیر کو نکلتا ہوں تو کبھی کبھی شام پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے ابرو چڑھا کر کہا، تو تم جلد لوٹ آنے کی کوشش کیا کرو۔ مجھے اب کچھ غصہ آ چلا تھا۔ میں بھی جھلا کر بولا، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی جنگلی جانور کے ہاتھوں مارا جاؤں؟ صاحبزادے، میں نے تمہیں جنگلوں میں مارے مارے پھرنے کی نصیحت کی ہی کب تھی؟ تم بھائیوں کے تو شوق ہی نرالے ہیں۔ ادھر وہ شہنشاہ سارا دن کتابیں چاٹتا رہتا ہے اور تمہیں کتے بلیاں پالنے کا سودا ہے۔ جانوروں میں رہتے رہتے تمہاری شکل بھی جانوروں کی سی ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، اس گھر میں تو بس مجھے ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ میں ہی ہوں جو جان لڑاتا ہوں، میں ہی ہوں جسے مستقبل کی فکر ہے۔ میں ہر گھڑی یہی سوچتا ہوں کہ اگر کل میں مر گیا تو تم دونوں کا کیا بنے گا؟ یہ دولت، یہ سردردی تمہارے لیے ہے۔ میں اسے ساتھ لے جاؤں گا بھلا؟ کیا میرے ساتھ دفن ہو جائے گی یہ جائیداد؟ سب اولاد کے لیے کرتا ہوں، اور پھر بھی شکر کے 2 بول کبھی سننے میں نہیں آتے۔ بخدا اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ ان کی جوش بھری تقریر سن کر میں نے پھر بندوق کے لیے اصرار نہ کیا۔ ان دنوں ابھی مجھے جنگل کی زندگی کا کچھ ایسا تجربہ بھی نہ تھا، ورنہ میں بندوق تو کیا لاٹھی لے کر بھی جنگل کا رخ نہ کرتا۔ اس وقت مجھے صرف جانوروں کی درندگی کا علم تھا، ان کی اخلاقیات کا سبق ابھی نہ پڑا تھا۔ منہ لٹکا کر جب میں باہر نکلا تو خرم بھائی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ مسکرا کر بولے، کیوں بھائی، بندوق مل گئی؟ چڑھ جائے گی تمہارے لائسنس پر وقت کے اندر۔ میں نے شرمندگی کے مارے منہ پرے کر لیا تو وہ کہنے لگے، کبھی کبھی تم ایسی بھولپن کی باتیں کرتے ہو کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ قدرت کے اٹل فیصلوں سے لڑنا ہمارا کام نہیں، یہاں ہر ایک کا کام معین ہے۔ ابا میاں کو پیسہ جمع کرنا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، انہیں اس کام سے نہ روکو۔
تمہیں جانوروں سے محبت کرنا ہے، جنگلوں کی خاک چھاننا ہے، بندوق کیوں مانگتے ہو؟ موت کو اگر آنا ہوگا تو بندوق ڈھال نہ بن سکے گی۔ اور میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں کہ افزائش نسل کے علاوہ فطرت کا کوئی اور مقصد ہی نہیں۔ خیر، خرم بھائی ابھی باتیں کرتے چلے جاتے، لیکن میرے کمرے کی طرف سے گوالا بھاگتا ہوا آیا۔ وہ دور سے ہی چلاتا آ رہا تھا، بابو جی مکھیاں لڑ گئیں، جی مکھیاں لڑ گئیں۔ کہاں کہاں؟ خرم بھائی نے پوچھا۔ یہاں جی، باجو پر بابو جی۔ ہم تینوں میرے کمرے میں پہنچے۔ میں نے گرم اور ٹھنڈے پانی کی ٹکور جاری کر دی۔ خرم بھائی بولے، ارے میاں جلدی سے نمک رگڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی فرسٹ ایڈ جاری رکھی اور آہستہ سے کہا، جی نہیں، شہد کی مکھی جہاں بھی لڑے وہاں رگڑنا بڑا غیر مفید ہوتا ہے۔ اس طرح زہر سارے لہو میں جا ملتا ہے اور سوجن زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اب کوئی دوائی بھی لگاؤ گے یا نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی تھوڑا سا امونیا گھول کر لگا دوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی دوائیوں والی الماری کھولی، لیکن امونیا کی بوتل خالی تھی۔ ذرا سا سوڈا بائیکارب پانی میں ملایا اور روئی کے پھاہے کو تر کر کے گوالے کے بازو پر رکھ دیا۔ خرم بھائی بڑے متعجب تھے اور ہنس کر کہنے لگے، یعنی چھوٹے موٹے ڈاکٹر بھی ہو؟ یہ بھید تو آج ہی کھلا ہے۔ ہم تو آج تک شہد کی مکھی اور بھیڑ کے کانٹے پر لوہے کی چیز ملا کرتے تھے۔ میں نے گوالے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، میرا خود ٹونے ٹوٹکے پر بڑا اعتماد ہے، لیکن ڈاکٹر یہی علاج بتاتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا ڈنگ اتنا زہریلا نہیں ہوتا، لیکن ہر جسم کی اپنی اپنی ساخت ہوتی ہے، اپنی اپنی طبیعت۔ بعض اوقات۔ پھر میں خاموش ہو گیا اور چند لمحے بعد انگریزی میں بولا، بعض اوقات تو انسان شہد کی مکھی کے کانٹے سے بھی مر جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اسے بٹھا لیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر لرزہ وغیرہ شروع ہو گیا تو ایڈرلن کا ٹیکہ لگوانے لے جاؤں گا۔ خرم بھائی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے، بار بار اٹھ کر پھاہا اٹھاتے اور گوالے سے پوچھتے، کہیں پٹھے اکڑ تو نہیں گئے، سانس تو نہیں رکتی؟ مکھی نے معمولی سا ڈنگ مارا تھا اور گوالے کو اس تشویش پر تعجب سا ہوا، اور تھوڑی دیر بعد وہ بازو سہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے مجھے نہایت دوستانہ مشورہ دیا کہ اترائی کی طرف کھلنے والی کھڑکی نہ کھولوں، کیونکہ یہاں شہد کی مکھیاں چھتا ڈال رہی ہیں۔ خرم بھائی بڑی دلچسپی سے مجھ سے مکھیوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ بار بار کہتے، ارے نہیں، ارے واہ، جانے بھی دو، اور میں مکھیوں کے بارے میں ان کے ڈنگ سے متعلق جو معلومات رکھتا تھا بیان کر رہا تھا۔ شہد کی ساری مکھیوں میں ڈنگ نہیں ہوتا، صرف مادہ مکھی میں ہوتا ہے۔ اس مکھی کے اندر دو قسم کی غدودیں ہوتی ہیں، جن میں ایک کا لعاب ایسڈ اور دوسرے کا ایکلی ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ دونوں لیسدار مادے مل کر مکھی کا زہر بناتے ہیں، لیکن آج تک سائنسدان صحیح طور پر یہ نہیں جان سکے کہ دراصل یہ زہر کس نوعیت کا ہے۔ بیشتر لوگ اسے فارمک ایسڈ سمجھتے ہیں، لیکن اب اس بات پر اعتقاد رکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بار جب شہد کی مکھی کا ڈنگ لگتا ہے تو کوئی 3 بوند زہر ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں فارمک ایسڈ کی مقدار اس قدر کم ہوتی ہے کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ موجودہ سائنسدان بس ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کا زہر 3 مختلف قسم کے زہروں کا مرکب ہے۔ ایک زہر تو وہ ہے جو پٹھوں میں اینٹھن اور سوجن پیدا کرتا ہے، دوسرا زہر جو کہ راشا طاری کرتا ہے، اور تیسرا مرکب ایسا ہے جو جسم کو سن کر جاتا ہے۔ مکھی کا ڈنگ مچھلی پکڑنے کے کانٹے سے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے جب شہد کی مکھی ایک بار کسی کے ڈنگ مارتی ہے تو اس کا جینا محال ہو جاتا ہے، اور اس کا ڈنگ جو دشمن کے جسم میں گھس چکا ہوتا ہے واپس نہیں نکل سکتا۔ مکھی زور لگاتی ہے تو اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اس کی غدودیں اور انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، اور مکھی دشمن کو ذرا سا زخم عطا کرتے ہی مر جاتی ہے۔ بھیڑ اور مکھی دراصل خوفزدہ ہو کر ڈنگ مارتی ہیں۔ ان کے برعکس مچھر، کھٹمل اور پسو خوراک کی خاطر انسانوں کا لہو چوستے ہیں۔ جو ہی شہد کی مکھی ڈنگ مارے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی طرح اس کا ڈنگ گوشت میں سے نکال دیا جائے، کیونکہ ہمارے پٹھوں کا سکڑنا اور پھیلنا بعض اوقات اس ڈنگ کو بہت اندر تک دھکیل کر لے جاتا ہے، اور اسی سے نتائج خطرناک ہو جاتے ہیں۔ لیکن مقام معروف کو رگڑ کر یا مسل کر ڈنگ نکالنا مفید نہیں، کیونکہ اس طرح وہ پٹھوں میں گھل مل جاتا ہے۔ میں نے خرم بھائی کو مکھیوں کے متعلق اپنی معلومات سے مروب کرنا چاہا۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھے سنتے رہے، پھر بند کھڑکی کے شیشوں میں سے باہر جھانکنے لگے۔ میں بھی ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اخروٹ کے درخت کی ایک لمبی ڈالی پر شہد کی مکھیاں اپنا گھروندہ تعمیر کر رہی تھیں۔ ایک گرما گرمی تھی، محفل سماع تھی کہ حال و وقال کی سرحدوں سے آگے نکل گئی تھی۔ وہ جوش و خروش تھا جیسے بہار کا وقفہ محض انہی کے لیے ہو۔ خرم بھائی پر فلسفے کا دورہ پڑ گیا۔ وہ بولے،
پھر تم کہو گے فطرت کچھ اور بھی چاہتی ہے. بھلا افزائش نسل کے علاوہ اور کیا مقصد ہے فطرت کا؟ یہ مکھیوں کی ساری جدوجہد بھلا کس لیے ہے؟ یہ اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ یہ اس قدر محنتی کیوں ہیں؟ مکھیوں کے ڈنگ پر لیکچر دینے والے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے؟ صبح میری آنکھ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کھلی. فضا میں خیر و برکت اور سکون و راحت کا ایسا شیر گرم پیام تھا کہ اترائی میں کھلنے والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا. پہاڑوں کی کوٹھیاں بڑے دل فریب انداز میں تعمیر کی جاتی ہیں. ذرا سی ہموار سطح پائی اور عمارت بنا ڈالی. ارد گرد گرتی چڑھتی پگڈنڈیاں ہوں، اترتی کھائیاں ہوں، کوئی پرواہ نہیں. بس عمارت یوں لگتی ہے جیسے ہوا میں معلق ہو. ہماری کرائے کی کوٹھی بھی ایسی ہی تھی، سوائے سامنے والی ایک کوٹھی کے یہاں سے اور کچھ نظر نہ آتا تھا. میں یہاں دائیں طرف کے آخری کمرے میں رہتا تھا اور میری کھڑکی کے نیچے ڈھلوان دور تک جا پہنچتی تھی. اس گہرائی میں ایک بڑا سا اخروٹ کا درخت شاخیں پھیلائے کھڑا تھا. جب ہوا چلتی تو اس کی کچھ شاخیں میری کھڑکیوں کو چھونے لگتی. صبح کی ہلکی دھوپ اخروٹ کے پتوں میں رینگ رہی تھی. اچانک میری نظر سامنے شہد کے چھتے پر پڑی. اگر مجھے شہد کی مکھیوں کا کچھ تجربہ نہ ہوتا تو شاید میں پٹاخ سے کھڑکیاں بھیڑ لیتا، اور اگر خرم بھائی ہوتے تو کمرہ چھوڑ کر بھاگ جاتے. لیکن آج میرے سامنے قدرت کی ایک مخلوق تھی جو صبح و شام محنت کرتی ہے، جو ایسی منظم زندگی بسر کرتی ہے جہاں سوشلسٹ، کمیونسٹ یا جمہوریت پسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں کی ڈکٹیٹر ملکہ مطلق العنان شہزادی قدم قدم پر فرمان جاری کرتی ہے، لمحہ بلمحہ چھتے کی زندگی سنوارتی ہے. لیکن بڑے علم کے ساتھ، نہایت انکساری کے ساتھ، مجھے مکھیوں کی ملکہ کا سوچ کر اپنے خرم بھائی یاد آ گئے. شاید ملکہ کی طرح ان کا وجود بھی فطرت نے اسی لیے بنایا تھا کہ محبت کی باتیں ہوں، گھر کی سالمیت برقرار رہے اور میر صاحبوں کا خاندان آگے بڑھے. لیکن ابھی تک خود خرم بھائی اپنی منزل کو پہچان نہ سکے تھے. اخروٹ کی پتیوں میں ہولے ہولے بھن بھناتی قریباً 60,000 کی آبادی محو گردش تھی. کوئی سپاہی اس ٹریفک کے لیے مقرر نہ تھا. کسی قسم کے سائن بورڈ، سپیڈ کی حد یا قریب و جوار کے باقی چھتوں کے حوالے موجود نہ تھے. پھر بھی یہ جانیں اپنے اپنے کام میں بلا کی سرگرمی دکھا رہی تھیں. سورج کی کرنیں تیکھی ہو چکی تھیں اور اب چھتا قدرے سیاہی مائل نظر آ رہا تھا اور اس پر گھومتی پھرتی مکھیوں کے پر چمکنے لگے تھے. لاہور کے لارنس گارڈن میں میرے دوست نے مجھے ایک اور موچہ دکھایا. بارش ہو چکی تھی. بڑ اور بھیڑے کے درختوں سے بوند بوند پانی ٹپک رہا تھا. میرا دوست جو لارنس میں شہد کی مکھیاں پالتا ہے مجھے ایک چھتے کے پاس لے گیا. پہلے تو میں گھبرایا، بہت کچھ ان زہریلی مکھیوں کے متعلق سن چکا تھا. آگے بڑھنے کی ہمت نہ پڑی، لیکن جب اس نے بتایا کہ مکھیاں شریف النفس ہوتی ہیں اور انہیں اپنے کام سے کام ہوتا ہے، کسی کے پھڈے میں ٹانگ اڑانا ان کا شیوا نہیں، تو میں بھی آگے بڑھا. دھلی دھلی فضا میں لٹکا ہوا مکھیوں کا چھتا عجب رنگوں سے چمک رہا تھا. ننھی ننھی کتنی ساری دھنکیں اندر جھولے ڈالے ہوئی تھیں. تعجب سے میرا منہ کھل گیا اور میں نے پوچھا، کیوں یار، یہ کوسے قزا کے رنگ یہاں کیسے پیدا ہوئے؟ تھوڑی دیر وہ مسکراتا رہا، پھر بولا، بس ذرا سی بات پر آنکھیں کھل گئیں. میاں یہاں عجائبات کی ایک دنیا آباد ہے. بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے. اب کہیں ایک آدھ بوند ایسی اٹک گئی ہے جس پر سورج کی شعاعیں منعکس ہو کر دھنک بنا رہی ہیں، اور ان 7 رنگوں کی وجہ. میں ہنس دیا اور کہنے لگا، حضور BSc میں ہوں، کیسا بھی ان پڑھ کیوں نہ ہوں، اسپیکٹرم کے متعلق ضرور کچھ جانتا ہوں. وہ طنز سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہی تو مشکل ہے کہ پڑھا لکھا آدمی نرگسیت کا مریض ہوتا ہے. نہ کبھی کچھ سیکھتا ہے، نہ کبھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بس تم نے شہد کھا لیا تو سمجھ گئے کہ بس چھتے کا بھید پا لیا. اگر کچھ انسان بننا چاہو تو آج میں تمہیں ان کا وہ شہر دکھاؤں جو کسی آئینہ ساز کا بنایا ہوا لگتا ہے. حلبی شیشے آراستہ سڑکیں، بڑے بڑے شہد آگیں گودام، حرم سرائیں، مہمان خانے، محلات، گلیاں کوچے سب یہاں موجود ہیں. اور عمارت یوں ڈھلی ہے کہ ہم تم اگر بنانا بھی چاہیں تو نہ بنا سکیں گے. انسان انانیت کا مارا ہوا ہے، کسی کے تجربے سے نہیں سیکھتا. مکھیاں ایسی بے وقوف نہیں ہیں. ان کا ایک چھتا دوسرے چھتے سے چھوٹا ہو تو مختلف کبھی نہیں ہوتا. یہ جنس تجرباتی دور میں سے گزر چکی ہیں.
آرام، آسائش اور جمالیات کی ان سرحدوں کو انہوں نے چھو لیا ہے کہ اب مزید ترقی کی گنجائش باقی ہی نہیں رہی۔ میں چھتوں میں واقعی دلچسپی لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی تقریر سن کر بولا، ایک مشکل تو یہ ہے کہ تم باتونی بہت ہو۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا، جو لذت صحیح شیخی بھگارنے میں ہوتی ہے وہ تھوتھی باتوں میں نہیں ہوتی۔ سرے سے کبھی تیندوا نہیں دیکھا اور 1.5 گھنٹہ مجھے لیکچر پلاتا رہا۔ اب 2 باتیں کام کی میں نے بھی اسے بتا دی ہیں، تو کسی ان پڑھ عورت کی طرح منہ تھتا کر بیٹھ گیا ہے۔ چل تجھے ایک خالی چھتا دکھاؤں، BSc کبھی یاد کرے گا کوئی گرو ملا تھا۔ اس نے مجھے ایک خالی چھتا دکھایا جس میں سے مکھیاں اڑ چکی تھیں۔ اس بے آباد شہر کی سڑکوں میں بیلچے کی شکل کی لمبی چمکدار پیلی گوند جا بجا لٹکی ہوئی تھی۔ انہی بھٹوں کے دونوں طرف مکھیاں متواتر کام کرتی ہیں۔ ایک بھٹے سے دوسرے بھٹے تک بمشکل تمام 1 انچ کے 8ویں حصے برابر فاصلہ ہوتا ہے، لیکن سارے بھٹوں میں یہ فاصلہ ہمیشہ برابر اور متوازی ہوتا ہے۔ یہ داستان ذرا طولانی ہے۔ خود میری سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا۔ عین یہی مکھیوں کے چھتے کا حال ہے۔ چھتا پہلے بنتا ہے کہ ملکہ مکھی پہلے جنم لیتی ہے۔ یہ سلسلہ دراصل یوں ہوتا ہے کہ ملکہ اپنے کارکنوں کو لے کر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں چل کھڑی ہوتی ہے جہاں پہنچ کر وہ اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتی ہو۔ کسی درخت کی کھو یا شاخ کا انتخاب کرنے کے بعد ملکہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہتی ہے کہ کب زچہ خانہ تیار ہو تو انڈے دے۔ ادھر کارکن مکھیاں ہر جگہ اڑتی پھرتی ہیں اور پھولوں کا پولن جمع کرتی ہیں۔ آج تک سائنسدان سمجھ نہیں پائے کہ کس طرح یہ زرگل موم میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر یہی موم کس طرح شہد کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ تمام مکھیاں اپنے اپنے حصے کا زرگل سمیٹ کر ملکہ کے ارد گرد آ بیٹھتی ہیں اور 18 سے 24 گھنٹے تک اسی جگہ بیٹھی رہتی ہیں۔ پھر ہر مکھی کے پیٹ پر سے چھوٹے چھوٹے جھلی نما پرت اترنے لگتے ہیں۔ موم بنانے والی کارکن مکھی کے پیٹ تلے قدرت نے 4 جیبیں سی بنا رکھی ہیں جن میں وہ ان جھلیوں کو رکھ کر موم بناتی ہے۔ جو ہی تمام مکھیوں کے موم سے بھرے یہ خانے اتر جاتے ہیں، ایک انجینئر مکھی سنگ بنیاد ڈالنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ باقی کارکنوں کو فرش راہ کرتی، دائیں بائیں دیکھے بغیر وہ جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ راہ میں اس قدر مکھیاں ہوتی ہیں کہ راہ ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ مسلتی دلتی لڑتی جھگڑتی آگے بڑھ نکلتی ہے۔ پھر اپنے منہ اور ٹانگوں سے وہ موم کا ایک ریزہ اپنے پیٹ سے چپکے ہوئے 8 ریزوں میں سے علیحدہ کرتی ہے، اسے اپنے لعاب سے پلستر لگا کر اور سیدھا کر کے پہلا اڈا جماتی ہے۔ اسی اثناء میں پتھر گرنے کا مشغلہ باقی مکھیوں میں جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ پہلی مکھی جو ہی سنگ بنیاد رکھ کر پلٹتی ہے، ایک اور مکھی بڑھتی ہے اور وہ اپنا قیمتی ریزہ نہایت سلیقے سے جما کر آتی ہے۔ اگر اسے پہلی مکھی کے کام میں کچھ نقص نظر آتا ہے تو وہ تکلف بغیر جتائے اسے درست کر دیتی ہے۔ ہولے ہولے موم کا ایک تودا یہاں جمع ہو جاتا ہے اور اصل عمارت کا نقشہ بننے کی آس بنتی ہے۔ اب معماروں کی باری آتی ہے۔ یہ معمار مکھیاں خود تو موم نہیں بنا سکتی، حجرے تعمیر کرنا انہی کا کام ہے۔ اس موم کے تودے میں وہ کھدائی کرتی ہیں، وافر موم کو کناروں پر اٹھا کر اپنا راستہ لیتی ہیں اور آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ حجرے تعمیر کر لینے کے بعد زبان کی شکل کا ایک اور مومی تودا بنتا ہے۔ ان پر پھر 6 پہلو کمرے بنتے ہیں۔ ان کمروں کی قطاریں ایک دوسرے سے کچھ معین فاصلے پر ہوتی ہیں، اور جب چھتے کی تمام عمارت بن جاتی ہے تو یہی فاصلے راستے بن جاتے ہیں جن میں مکھیاں آتی جاتی ہیں۔ عموماً یہ عمومی گزرگاہیں اتنی کھلی ہوتی ہیں کہ 2 مکھیاں پہلو بہ پہلو گزر سکتی ہیں۔
کبھی کبھار یہ کارکن مکھیاں اپنے مہمانوں کی طرح غلطیاں بھی کر بیٹھتی ہیں اور مومی چھتے جن کی دیواروں میں حجرے ہوتے ہیں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار گلیوں کا راستہ بھی تنگ رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ون وے ٹریفک کے اصولوں پر چلنا پڑتا ہے، اور منظم مکھیاں یہ ٹریفک کنٹرول کرتی ہیں۔ چھتے کی عمارت بڑی خوبی سے بنائی جاتی ہے اور اس میں 4 قسم کی کوٹھریاں ہوتی ہیں: شاہی حجرے جن میں شہزادیاں پرورش پاتی ہیں، پھر وہ بڑے کمرے جن میں نر مکھیوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور جن میں شہد جمع کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم کی کوٹھریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے اور سارے چھتے میں تقریباً 3/4 حصہ انہی حجروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر وہ ننے ننے کمرے اور گیلریاں بھی ہوتی ہیں جو ان سارے حجروں کو آپس میں ملانے کا کام دیتی ہیں۔ ان کی وضاقتہ میں وہ مناسبت اور نفاست نہیں ہوتی جو باقی حجروں میں دکھائی دیتی ہے۔ بیشتر سائنسدانوں کو یہ بات متحیر کیے ہوئے ہے کہ جب بھی یہ حجرے تعمیر کیے جاتے ہیں ان کی عمارت 6 گوشیاں ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نکلی کہ چونکہ دونوں طرف سے مکھیاں برابر کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ کمرے گول بنے، تو مکھیوں کی قوت کا باہمی تصادم یہ کونے پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے اگر مٹر کے دانے تنگ دیچکی میں ڈال کر ابالے جائیں تو وہ 6 پہلو بن جاتے ہیں، کیونکہ ہر دانہ برابر کی قوت سے ایک دوسرے دانے کو ابالتا ہے۔ اس طرح ہر مکھی کی ہوسناک خواہش مجموعی طور پر ایک خوبی بن جاتی ہے اور چھتے کے لیے اتنی مفید ثابت ہوتی ہے کہ ہر حرص و طمع ہی ان کی بہبودی کا باعث بنتی ہے۔ ان لاکھوں حجروں میں سے 10,000 کوٹھریوں میں انڈے ہوتے ہیں۔ قریباً 15-16 ہزار حجروں میں لاروا رہتا ہے۔ اسی لاروا کی دیکھ بھال دائیا مکھیاں کرتی ہیں۔ قریباً 40,000 کوٹھریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں جل پریاں سی رہتی ہیں۔ یہ جل پریاں لاروا ہوتی ہیں جنہیں شہزادی یا محنتی مکھی یا نکھٹو بننا ہوتا ہے۔ ملکہ حجروں میں نیلگوں سفید لمبوترے انڈے دیتی ہے۔ جو ہی ملکہ انڈا دے چکتی ہے، دائیا مکھیاں اس کے پاس جل پری کی خوراک دھر دیتی ہیں تاکہ انڈے سے نکلنے کے بعد وہ بھوکوں نہ مر جائے۔ انڈا پھوٹنے کے بعد لاروا 8-10 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے۔ اس کے بعد باقی مکھیاں جل پریوں کے حجرے بند کر دیتی ہیں اور یہ لاروا ریشم کے کیڑے جیسا پتلا کویا اپنے گرد بن کر پڑا رہتا ہے۔ یہ حریر و پرنیاں میں لپٹی ہوئی چیزیں یوں لگتی ہیں گویا ریشمی کفنوں میں ملبوس حنوط شدہ مومی لاشیں ہوں۔ 3-4 اور کبھی کبھار 7-8 شاہی کمرے وہ ہوتے ہیں جن میں شہزادیاں آرام کرتی ہیں۔ یہ شاہی کمرے زیادہ کشادہ اور آرام دہ ہونے کے باوجود باہر کی طرف سے بالکل بند ہوتے ہیں۔ انہیں روشنی سے یوں بچایا جاتا ہے جیسے بڑی بوڑھیاں مائیوں بٹھا کر لڑکی کا رنگ روپ نکھارا کرتی ہیں۔ مستقبل کی یہ رانیاں سفید ریشم ایسے کفنوں میں لپٹی خاموش پڑی رہتی ہیں جیسے اپنے انجام کو بخوبی جانتی ہوں۔ ان کے ارد گرد گھومتی پھرتی کنواری کارکن مکھیوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ وہی انہیں کھلاتی پلاتی ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، اور یہ شہزادیاں اس تن آسانی کے باوجود سوچتی ہوں گی کہ مالک ہو کر محکوم ہونا، شہزادی بن کر لونڈیوں سی زندگی کرنا، محبت کے لیے پیدا ہونے کے باوجود اس کیفیت سے گریزاں رہنا کتنا مشکل ہے، کتنا کٹھن ہے۔ مکھیوں کا چھتا کھڑکی کے سامنے لٹکا ہوا تھا، ایک میلہ سا لگا تھا۔ یہ مکھیاں بہار کی خوشبوئیں اور روح اڑا کر لا رہی تھیں۔ شہر بن رہا تھا۔ اتنے چھوٹے سے شہر میں اتنی ڈھیروں مکھیاں آباد تھیں کہ اندر اندھیرا تھا اور باہر کی سطح سیاہ نظر آتی تھی۔ مجھے مکھیوں پر تعجب آ رہا تھا۔ ہم لوگ ان کے سامنے کتنے خود غرض اور کاہل تھے۔ ہمارے اپنے اپنے بینک بیلنس ہیں اور اپنی اپنی کوٹھیاں ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے دل کا چور بیت المال پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ تو خیر بہت مشکل کام ہے، ہمیں تو شہر بسانا بھی نہیں آتا۔ کوٹھیاں ہیں کہ ایک سے دوسری نہیں ملتی، مکان ہیں کہ ان کی ساخت عجیب سے عجیب نمونہ پیش کرتی ہے۔ ہم نے پنکھے ایجاد کر لیے، برف خانے بنا لیے ہیں، لیکن اکثریت کے گھر نہ سردیوں میں گرم ہیں نہ گرمیوں میں ٹھنڈے۔ یہ ننھی ننھی جانیں ہیں لیکن اپنے شہر کو ہمیشہ حرارت سے بچاتی ہیں۔ گرمیوں کے تپتے دنوں میں بھی ان کا موم گھر کبھی نہیں پگھلا۔ قطار کے اندر قطار کھڑی اپنے پردوں سے اتنی جلدی پنکھا جھلتی رہتی ہے کہ پر نظر ہی نہیں آتے۔ سردیاں ہوں تو کارکن مکھیاں اپنے منہ سے جسم کی حدت سے شہر کو گرمائے رکھتی ہیں۔ باہر چاہے برف پڑے چاہے آگ برسے، اندر وہی ایک معتدل سپہر کا سا سما ہوتا ہے۔ اتنی لاتعداد مکھیاں ہر لمحہ زرگل لاتی ہیں
موم اور شہر کی دنیا میں کتنا گند جمع ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ لیکن یہاں کے خاکروب کبھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے رہتے۔ ادھر کچھ گرا، ادھر انہوں نے سمیٹا۔ ہوا کے جھونکوں سے جو ریت اور پتے اندر آ جاتے ہیں انہیں فی الفور اٹھا لیا جاتا ہے۔ سردیوں میں جب ژالہ باری ان مکھیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتی تو یہ صفائی پسند مکھیاں ہزاروں کی تعداد میں مر جاتی ہیں، کیونکہ ارد گرد کا پھیلا ہوا کوڑا کرکٹ ان کی صحت کے لیے بہت مضر ثابت ہوتا ہے۔ چھتے کے کاہل بانکے جنہیں کھا پی کر پڑے رہنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، سب سے زیادہ غلاظت پھیلاتے ہیں، لیکن خاکروب مکھیوں کی بھی داد دینی پڑتی ہے، جو لمحہ بھر کو بھی شہر گندا نہیں ہونے دیتی۔ ان کاہل بانکوں کا جب بھی مجھے خیال آتا ہے میں یہی سوچتا ہوں، مگر بالکل میری طرح ہر گھر میں ایسے ہی جوان ہوں گے جو استبل کے سانڈوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کھا لیا، سو لیا، جہاں کپڑے بدلے، پرانے جامے کو اٹھانے کی کوشش نہ کی، جس شیشی کا ڈھکنا کھولا پھر کبھی واپس نہ لگایا، خط پڑا اور لفافہ پرزے پرزے کر کے فرش پر پھینک دیا۔ یہ اس لیے کہ ہر گھر میں کارکن مکھیوں کا ایک چپ چاپ دستہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اماں اور عذرا ایسی ہی کارکن مکھیاں ہیں جن کی ساری عمر کام کرتے ہی نکل جائے گی۔ انہیں یہ احساس تک نہ ہوگا کہ عمر نے نہیں، محنت نے ان کے بال سفید کر دیے ہیں، محنت نے ان کی کمر میں جھکاؤ پیدا کر دیا ہے، اور محنت ہی نے ان کی زندگی کی مدت برقرار رکھی ہے۔ ناشتے کے لیے میں کھانے کے کمرے میں پہنچا تو عذرا جھاڑن لیے کارنس صاف کر رہی تھی۔ عذرا کو صفائی کا جنون ہے، کونے کھدروں میں سے انگلی پھیر کر میل نکال لیا کرتی ہے۔ میں نے قریب پہنچ کر اس کے کندھوں سے اسے پکڑا اور بولا، بی شہد کی مکھی، ذرا تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ شہد کی مکھی، تم ہوگے بھیڑ، مجھے مکھی کہا تو اماں سے شکایت کروں گی۔ عذرا چڑھ کر بولی، ہیں، میں تو تعریف کر رہا تھا، میں نے کہا۔ عذرا کو بازو سے گھسیٹ کر پاس بٹھا لیا اور بولا، تم کیا جانو یہ تعریفیں، یہ ثنا خوانیاں۔ پھر میں نے اسے چائے کا پیالہ بنانے کا اشارہ کیا، خود کرسی کی پشت سے سر جما لیا اور کہنے لگا، عذرا، ابھی میں اپنی کھڑکی میں کھڑا مکھیوں کا ایک چھتا دیکھ رہا تھا۔ خرم بھائی کی طرح مجھ پر بھی فلسفے کا دورہ پڑ گیا۔ میں سوچنے لگا، ہمارا گھر بھی مکھیوں کا چھتا ہے، اس میں ابا جان ہر طرف سے لا کر دولت جمع کرتے ہیں۔ اماں اور تم محنتی اور جفا کش رکن ہو جو سارا دن جان لڑاتی ہو، میں وہ سست الوجود نکما مرد ہوں جو بس کھانا پینا اور آرام کرنا جانتا ہے۔ عذرا نے بڑے طنز سے ابرو چڑھا کر پوچھا، اور خرم بھائی تمہارے حساب سے کیا ہیں؟ خرم بھائی بظاہر نکمے ہیں، سست الوجود ہیں، ان کے وجود میں اور میرے وجود میں بس ایک ہلکا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ان سے اس گھر کی سالمیت قائم ہے، وہ نہ ہو تو ہمارا شیرازہ بکھر جائے۔ وہ اس چھتے کی ملکہ ہیں۔ اب عذرا نے میز پر کوہنیاں ٹکائیں اور دلچسپی سے بولی، اور میاں مکھے، مجھے ہی ذلیل محنتی مکھی بنانا تھا؟ میرے لیے کوئی اچھا عہدہ تمہیں نظر نہیں آیا تھا؟ میں نے کہا، عذرا، تم اس عجیب و غریب مخلوق کو نہیں جانتی ہو۔ فی الحال مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں جناب عالی، آپ جلدی جلدی چائے پئیں، مجھے سری پائے پکانے ہیں۔ میں ذرا فلسفے کے موڈ میں تھا، بولا، عذرا بیگم، کوئی اچھا کام بھی کبھی کیا کرو۔ گوشت کھانا اول تو میرے نزدیک گھٹیا فعل ہے، لیکن اگر گوشت کھانا ہی ٹھہرا تو کچھ ایسی بوٹیاں پکایا کرو جن کا سرسری نظر میں جانور سے کوئی تعلق نظر نہ آئے۔ سری پائے، دل، پھیپھڑے کھانا تو بہت بڑی حماقت ہے۔ عذرا نے میری بات کی پرواہ نہ کی اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر چائے پینے لگا، لیکن مجھ پر شہد کی مکھی بری طرح سوار تھی۔ چائے پیالے میں ٹھنڈی ہو گئی، سطح پر ہلکی سی تہ ابھر آئی، اور جب میں نے نظریں اٹھائیں تو سامنے خرم بھائی کھڑے مسکرا رہے تھے اور مجھے دیکھ کر بولے، کیوں میاں، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے بھی شگفتگی سے جواب دیا، یہ سوچ رہا تھا خرم بھائی کہ زیبرا سفید ہوتا ہے یا سیاہ؟ بھائی، نہ سفید ہوتا ہے نہ سیاہ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ یہی تو میں پوچھتا ہوں، سفید جانور پر سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں کہ سیاہ جانور پر سفید دھاریاں؟ فرمائیے۔ خرم بھائی ہنس دیے اور بولے، میاں تم تو سوچتے سوچتے کسی دن خود ہی زیبرا بن جاؤ گے۔ عذرا کو سیر کا شوق تو بہت ہے، لیکن مجھے اس کی ایک عادت سے بڑی چڑ ہے۔ چلتی ہے تو آنکھیں ہاتھوں پر جمی ہوتی ہیں، اور ہاتھوں میں لمبی لمبی سلائیاں ہوتی ہیں۔ ٹک 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 دھاگا آگے پیچھے چلتا ہے، دائیں بازو میں لٹکا ہوا پلاسٹک کا تھیلا ہلتا رہتا ہے، اور یہ کہ جناب سیر ہو رہی ہے۔ خرم بھائی اس قدر پوستی ہیں کہ کبھی عذرا کو ساتھ لے کر نہیں جاتے۔
رہ گیا میں تو مجھے عذرا اچھی لگتی ہے، بڑی متجسس، بڑی ہنسمکھ اور نہایت خوشگوار، لیکن اسے سیر پر لے جانا مجھے کسی قیمت پر بھی منظور نہیں۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور ہم اپنے معمول کے مطابق سیر کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ عذرا کے بازو پر پلاسٹک کا تھیلا تھا اور میری جیبوں میں مٹھی بھر میٹھی سونف تھی۔ میں ٹائی باندھ رہا تھا جب عذرا میرے کمرے میں آئی اور بولی، کیا آج سیر پر نہیں جائیں گے؟ بس ذرا سی دیر میں چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ مال کی طرف چلیں گے، وہاں بڑی رونق ہوتی ہے۔ مجھے اس رونق سے بڑی چڑ ہے، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی لڑکی ہماری طرف دیکھتی ہی نہیں، اور یوں دل جلانے سے بہتر ہے کہ سیر ہی نہ کی جائے۔ عذرا نے سر گھما کر کہا، اور میں ان سنسان راہوں پر نہ جاؤں گی جہاں جھاڑیوں میں سے لومڑیاں جھانکتی ہیں۔ جہاں لوگ نہ ہوں وہاں زندگی کا کیا لطف؟ میں نے جلدی سے سوال کیا، عذرا کیا تمہیں لوگوں سے اتنی ہی محبت ہے؟ عذرا نے بننا چھوڑ دیا اور بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں لوگوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ محبت بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن ہے ضرور۔ مجھے راہ چلتے لوگوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں، اگر وہ مر جائیں تو میری بلا سے، لیکن وہ مجھے چلتے پھرتے ضرور نظر آئیں۔ محبت تو میں صرف گھر والوں سے کر سکتی ہوں، لیکن سڑکوں پر پھرنے والے بھی میری مسرت کے لیے بڑے اہم ہیں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ تم نری پوری شہد کی مکھی ہو۔ یعنی یہ عذرا، میں نے سونف کے دانے منہ میں ڈال کر کہا، شہد کی مکھی کو جاننے کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ مکھی گروہ میں رہتی ہے، ٹکڑیوں میں اڑتی ہے، چھتے کی نگرانی میں اس کی غور و پرداخت میں ساری مکھیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ کبھی یوں نہیں ہوتا کہ ایک مکھی اٹھے اور کہے، دیکھو یہ کام میں نے کیا ہے، یہ امرت میں لائی ہوں، یہ زرگل میرا ہے۔ اپنی ننھی منی ٹوکریوں میں وہ پھولوں کا ریزہ اکٹھا کر کر لاتی ہیں اور بیت المال میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان کی محنت مستقبل کے لیے، باقی قوم کے لیے ہے، آنے والے بچوں کے لیے ہے۔ عذرا نے دلچسپی سے پوچھا، تو یہ مکھیاں ہمیشہ گروہ میں کام کرتی ہیں کیا ان کی ذاتی اغراض نہیں ہوتی؟ میں نے ہنس کر کہا، ان کی تمام ذاتی اغراض ایک نقطہ پر مرکوز ہیں، اور وہ نقطہ ہے مستقبل۔ ایک چھتے میں اپریل سے لے کے ستمبر تک قریباً 6 من شہد تیار ہوتا ہے۔ ایک بوند شہد کے لیے قریباً 300 پھولوں کا زرگل ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور ہر مکھی قریباً 2 منٹ بعد اپنی ٹوکری بھر کر گھر لوٹتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کارکن مکھی کو اتنی خوراک کی ضرورت ہے، لیکن اسے ملکہ کا خیال ہے جو کبھی شہد جمع کرنے نہیں جا سکتی۔ ان شہزادیوں کی پرورش منظور ہوتی ہے جن کی خوراک عام شہد کو مکتر کر کے بنائی جاتی ہے۔ ان نر گمسوں کو پالنا بھی ہوتا ہے جو سارا دن کھانے پینے کے سوائے اور کسی بات کا خیال نہیں کرتے۔ تو کیا یہ نر بالکل کام نہیں کرتے؟ عذرا نے پوچھا۔ کام؟ مکھیاں تو تقسیم کار کا اصول جانتی ہیں، اور ان کی تقسیم کار کا غلط مطلب لے کر ہم بظاہر ہر کام نہ کرنے والوں کو نکھٹو کہنے لگتے ہیں۔ عذرا نے جلدی سے کہا، میں نے بھیڑ کا خالی چھتا دیکھا ہے، ویسا ہی یہ چھتا بھی ہوتا ہے، لیکن بھیڑ کبھی بھی مکھی کی قابلیت، کفایت شعاری، دور اندیشی کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ شش پہلو کمرے 1 انچ میں پورے 28 سماتے ہیں۔ ان کی موم ساٹن کی طرح ملائم اور زرد رنگ کی طرح پختہ ہوتی ہے۔ تمام حجرے چھتے کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان حجروں میں کیا خاصیت ہے کہ اگر کارکن مکھی کے حجرے میں ملکہ انڈا دیتی ہے تو کنواری محنتی مکھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کھلے شاہی کمرے میں انڈا دے تو بھرپور شہزادی جنم لیتی ہے۔ یہ انڈے کی خاصیت پر منحصر نہیں ہے، ساری حجرے کی کرامات ہیں۔ اگر شاہی محل کا انڈا نکال کر کارکن مکھی کے حجرے میں رکھ دیا جائے تو 22 دن کے اندر اس میں سے ایک محنتی مکھی نکل آئے گی، اور اگر یہی انڈا شاہی حجرے میں رکھا جاتا تو 16 دن میں اس میں ایک شہزادی نکل آتی، جس سے چھتے کی تمام امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جو آئندہ کئی چھتوں کی حاکم اور ملکہ بن کر زندگی گزارتی ہے۔ عذرا نے اپنا تھیلا اور سلائیاں ایک طرف رکھ دیں اور بڑی دلچسپی سے بولی، کچھ تو فرق کارکن مکھی اور نر کی ظاہری ساخت میں بھی ہوگا۔ بالکل، ننھی سی کارکن مکھی کو اللہ میاں نے ایسی بہت سی چیزیں عطا کی ہیں جن کی مدد سے وہ امرت بن جاتی ہے۔ ریزہ گل اکٹھا کرتی ہے اور شہد جمع کرتی ہے۔ ایک تو وہ نالی ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ پھولوں کا امرت اڑاتی ہے، پھر ٹانگوں پر تیکھے بالوں کی وہ ٹوکریاں ہیں جن میں وہ پھولوں کا ریزہ اکٹھا کرتی ہے۔ ننھی کنگیاں بھی انہی ٹانگوں پر ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ یہ ریزہ جھاڑ کر جمع کرتی ہے۔ برش کی طرح کے سخت بالوں کی مدد سے وہ اپنی ٹانگیں صاف کرتی ہے اور چھتا گندا نہیں ہونے پاتا۔
دانتوں کی مدد سے وہ موم کو کاٹتی، ڈھالتی اور حجرے بناتی ہے۔ ان نعمتوں کے علاوہ اس کے اندر وہ مختلف قسم کی غدودیں بھی ہوتی ہیں جو موم بنانے کے کام آتی ہیں۔ شہزادیوں کی خوراک عام مکھیوں سے مختلف اور لطیف ہونے کے باعث بڑی احتیاط سے بنتی ہے۔ یہ صرف دائیا مکھیوں کی غدودیں بنا سکتی ہیں۔ دائیا مکھیاں کم عمر ہوتی ہیں، لیکن ذرا پختہ ہو جانے پر یہ مکھیاں بھی موم بنانے لگتی ہیں۔ کارکن مکھی کا لاروا اور شہزادیاں یہی امرت کھا کر پلتی ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ کارکن مکھی کا لاروا صرف 2-4 روز یہ لطیف غذا کھاتا ہے اور شہزادی آخر تک اسی خوراک پر پلتی ہے۔ اب عذرا نے سر گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، ہائے، سامنے درخت پر چھتا جو لگا ہے، تبھی تمہیں اس قدر دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے جوتوں پر کپڑا پھیرتے ہوئے کہا، نہیں، دلچسپی تو عرصے سے ہے، اور اب ان کا اور میرا صبح و شام کا ساتھ ہے، اس لیے میں ان کے متعلق زیادہ سوچتا رہتا ہوں۔ پھر میں کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ آج صبح سے مکھیوں کے سنتری منہ تھتھائے چھتے سے چمٹے ہوئے تھے۔ ریزہ گل سے بھری ہوئی ٹوکریاں لاد کر جب مکھیاں پلٹتیں تو یہ سختی سے ان کی راہ روک کر کھڑے ہو جاتے۔ ان کے رویے سے غصہ اور جھنجھلاہٹ ہی ظاہر نہ تھی، بلکہ ایک قسم کا خوف بھی نمایاں تھا۔ محنتی مکھیوں کا یہ رویہ بھی آج سارا دن مختلف سا رہا تھا۔ اس طرح کی نفسا نفسی اور افراتفری ہر طرف پھیلی تھی۔ صبح کئی گھنٹے میں نے کھڑکی میں کھڑے کھڑے گزارے تھے۔ بیشتر مکھیاں آج کام پر نہ نکلی تھیں۔ فضا میں غصے اور جھلاہٹ کا مظاہرہ تھا۔ پنکھا کلی بڑی مستعدی سے چھتا ٹھنڈا کرنے میں مصروف تھے، اور اب تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مکھیاں مزید زرگل لانے کے بجائے گودام میں سے شہد سمیٹ کر اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے آسمان پر نظر دوڑائی اور بولا، عذرا، آج گھر پر ٹھہرتے ہیں، کچھ گپ شپ رہے گی، میں تمہیں سانپوں کی کہانیاں سناؤں گا، تم میرے لیے چائے بنانا۔ عذرا اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، جی ہاں، چائے بھی میں ہی بناؤں اور کہانی بھی مجھی کو ڈرائے؟ چلنا ہو تو چلو، ورنہ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ میں نے چھتے کی سرگرمی اور بے اطمینانی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، میری پیاری مدھو مکھی، آج ہمیں بارش گھیرے گی، تمہارے کپڑے بھیگ جائیں گے، لپسٹک اتر جائے گی، اور تم بھیگی بلی بن کر میرے ساتھ چپک جاؤ گی۔ بارش؟ کیسی بارش؟ آسمان پر سورج چمکتا ہو تب بھی کہیں بارش ہوتی ہے؟ میں نے پکا سا منہ بنا کر کہا، میرے استاد نے مجھے جانوروں کی مدد سے موسمیات کا حال پڑھنا سکھایا ہے، تم ابھی بچی ہو، جانوروں کی بولی سمجھ نہیں سکتی ہو۔ عذرا کمرے سے باہر نکل گئی اور چڑھ کر بولی، تمہیں اگر آنا ہو تو آ جاؤ، ورنہ میں پنڈی پوائنٹ کی طرف چلی ہوں۔ ابا جان نے پوچھا تو صاف کہہ دوں گی، بگیلے حضرت ساتھ نہ چلتے تھے تو ہم کیا کرتے؟ عذرا کا تعاقب کرنے سے پہلے میں نے ایک نظر پھر چھتے پر ڈالی۔ بارش کی آمد تھی، کیونکہ مکھیوں کا اضطراب حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بادل ابھی اپنی ننھی ننھی بوندیں سمیٹے ہوئے ہولے ہولے پہاڑیوں کی طرف چل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سیاہ دھوئیں کے مرغولے لے کر سلیٹی سڑک کو چاٹتے ہوئے نکلتے جا رہے ہیں۔ میں اور عذرا سڑک کے ساتھ لگی ہوئی ریلنگ کے پاس رک کر کھڑے ہو گئے۔ بادل وادی میں تیرتے ہوئے چڑھتے آ رہے تھے۔ پہاڑوں کی بارشیں بڑی دل فریب اور رومانی ہوتی ہیں۔ گھنٹوں می برسے تو بھی کیچڑ نہیں ہوتا۔ تیکھی سڑکوں پر ننھے ننھے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، لیکن یہ کیفیت دیر تک نہیں رہتی۔ ہم دونوں مال کے بازار سے بہت آگے نکل آئے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں زور زور سے ہلنے لگی تھیں۔ ہمارے سامنے ایک بکریوں والا بکریاں ہانکتا جا رہا تھا۔ بکریاں ممیاتی گھنٹیاں بجاتی ادھر ادھر نکل جاتی۔ گرجے کی سیڑھیوں کے قریب ہمیں اندھیرے نے گھیر لیا اور اکا دکا بوندیں اترنے لگیں۔ عذرا نے ناک کی پھونک سے ایک بوند پونچھتے ہوئے کہا، بارش آ ہی گئی جناب۔ یہ تو اب اتفاق کی بات ہے، رکی ٹکی کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا، ورنہ جناب واپس نہ چلیں؟ عذرا نے ملتجیانہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ابھی پنڈی پوائنٹ پہنچ جائیں گے، بس 10 منٹ کی اور بات ہے۔ دوسروں کی باتیں ان کے خلاف استعمال کرنا خوب جانتے ہو۔ ہم دونوں جلدی جلدی بڑھ رہے تھے۔ بائیں طرف کی گہرائی اترائی اب بادلوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ سامنے جہاں جہاں بوندیں پڑتی، سلیٹی سڑک پر سیاہ دھبے پڑ جاتے۔ درختوں کی ڈالیاں اب زور زور سے ہلنے لگی تھیں اور بارش کی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی۔ بکریوں والا بازار میں ہی کہیں غائب ہو چکا تھا، اور اب سپاٹ سڑک پر بارش کی چادر تھی اور ہم تھے۔ می اس طرح پڑ رہا تھا جیسے پرانی فلم پر لکیریں پڑی ہوں۔ سڑک کی بائیں طرف گدلا مٹیالہ پانی ننھی ننھی ندیوں کی صورت میں بہتا جا رہا تھا۔ عذرا سر سے پاؤں تک شرابور ہو چکی تھی۔ میری پینٹ 2-2 انچ اوپر اٹھ گئی تھی اور جوتے گچ گچ کرنے لگے تھے۔
پلاسٹک کے تھیلے کو عذرا نے بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن دوپٹے سے ڈھانپنے کے باوجود اس میں پانی بھر چکا تھا۔ اتنی جلدی آنن فانن یوں می کا آ جانا پہاڑوں کے لیے ایک معمولی سی بات ہے، لیکن عذرا خفت محسوس کر رہی تھی۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتی وہ اس نشست گاہ کی طرف بڑھ رہی تھی جس پر ٹین کی لہر یا چھت پڑی تھی۔ ہم سے پہلے اس میں 2 آدمی کھڑے بارش کا نظارہ کر رہے تھے۔ کچھ فاصلے سے تو اندازہ نہ ہو سکا کہ کون صاحب ہیں، لیکن جوں ہی ہم جوتے جھاڑتے چھت کے نیچے پہنچے، مجھے گیلے کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی نظر آئی۔ اس کا سڈول جسم بھیگے کپڑوں میں اور بھی متناسب اور صحت مند نظر آ رہا تھا۔ سارے بال بھیگ کر ماتھے سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ سر جھکائے بڑی مستعدی سے اپنا دوپٹہ نچوڑ رہی تھی۔ ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کا گرے سوٹ بھیگ کر گدھے کی کھال بنا ہوا تھا۔ ٹین کی چھت سے مسلسل پانی کی چادریں اتر رہی تھیں۔ ہوا فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر سے گزرتی تو بارش کی چادریں لرزنے لگتی اور می کی لہریں زمین سے اٹھ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھتی۔ ہر طرف بادل، ہوا اور بارش کا راج تھا۔ 15-20 فٹ کے فاصلے پر اگے ہوئے درخت صفائی سے نظر نہ آتے تھے۔ بھیگی ہوئی لڑکی عذرا کو دیکھ کر مسکرائی۔ عذرا نے مسکراہٹ کا جواب بڑی خندہ پیشانی سے دیتے ہوئے کہا، بڑے غضب کی بارش آئی ہے۔ ادھیڑ عمر کا مرد جو چھڑی سے بوٹ کی مٹی اتار رہا تھا میری طرف دیکھ کر بولا، بارش کاہے کو ہے صاحب، اچھے خاصے نل چھوٹ پڑے ہیں، ایسی بارش تو برساتوں میں ہوا کرتی ہے۔ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ گھر سے چلے تھے تو احساس تک نہ ہوا تھا کہ بارش ہوگی، یوں ہی سے بادل گرے ہوئے تھے، اب دیکھیے تو احساس ہوتا ہے کہ سمندر کی تہ میں بیٹھ گئے ہیں۔ پھر معمر مرد نے اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بات بڑھائی، 10 برس ان پہاڑوں پر گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں کا موسم ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ رات خاصی جا چکی تھی، لیکن مجھے ابھی تک نیند نہ آئی تھی۔ میں بستر پر لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چھت کی سفیدی جا بجا اکھڑی ہوئی تھی۔ عرصہ سے مجھے ایک دھبے میں خاصی دلچسپی تھی۔ اگر میں دائیں آنکھ بند کر کے اس کی طرف دیکھتا تو مجھے یہ دھبا کچھ اس طرح دکھائی پڑتا گویا ایک بھالو ہاتھ پھیلائے نہا رہا ہے، لیکن جب میں بائیں طرف کی آنکھ بند کرتا تو مجھے یوں لگتا جیسے ایک عورت منہ بسورے بارش سے دانت صاف کر رہی ہو۔ میرا اس دھبے کو دیکھنے کا مشغلہ دیر تک جاری رہتا اگر خرم بھائی نہ آ جاتے۔ میں نے ان کی دستک خوب پہچانی۔ ہوں، ہولے ہولے مدھم سی آواز پہلے یوں آتی ہے گویا کوئی چڑیا دروازے سے ٹکرا رہی ہو، پھر دوسری مرتبہ یہ آواز اونچی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد عرصے تک وہ ہاتھ کو کواڑ پر رکھے کھڑے رہتے ہیں جیسے سوچ رہے ہوں کہ دستک دوں یا نہ دوں۔ میں نے انہیں کرسی پیش کی اور وہ ہنس کر بولے، کیوں میاں، رکی ٹکی ابھی تک جاگ رہے ہو؟ کچھ جاگ ہی رہا ہوں جی۔ پھر انہوں نے جیب سے ایک خط نکال کر مجھے دیا اور کہنے لگے، تم شام کو سیر کرنے چلے گئے تھے، اس لیے یہ خط میں تمہیں نہ دے سکا، پھر جب تم واپس آئے تو میں بھول چکا تھا۔ خط اسماعیل چینی دانی کا تھا۔ ہم اسے چینی دانی اس لیے کہتے تھے کہ گھٹے ہوئے جسم کا چھوٹا سا اسماعیل ہمیشہ میٹھی بات کرتا تھا، لیکن جب میں نے خط کھولا تو سرے سے بکواس بھری تھی۔ میں نے اس سے شہد کی مکھیوں کے متعلق بہت سے سوالات پوچھے تھے اور اس نے مجھے میکلوڈ روڈ کی ساری فلموں پر 100 حرفی تبصرہ لکھ بھیجا تھا۔ میں خط پڑھنے میں مشغول تھا اور جھلا رہا تھا۔ اگر چینی دانی سامنے ہوتا تو یقیناً میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ بالآخر جب میں نے خط کو میز پر پھینک کر نظریں اٹھائیں تو خرم بھائی کھڑکی کے سامنے کھڑے گنگنا رہے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ خرم بھائی کی آواز بڑی کھرجدار اور خوبصورت تھی۔ جب کبھی وہ مجھے گنگناتے نظر آ جاتے ہیں دم ساد کر سننے لگتا۔ کیسی گھمبیر آواز تھی۔ میں دیر تک انہیں غالب کے شعر گنگناتے سنتا رہا، اور جب انہوں نے بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد کہا تو میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ خرم بھیا جب وہ پلٹے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ یہ شاعر لوگ بھی کتنے دیوانے ہوتے ہیں جو اپنے بعد اہل جفا کو آرام و سکون کے تانے دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور آہ بھر کر بولے، تم کیا جانو رکی ٹکی، یہ سب دل کے معاملات ہیں، دل کے۔ تم آرام سے اپنے جانوروں کے گیسو سنوارا کرو۔ جانور؟ میں نے نعرہ مار کر کہا، وہ آپ کے شاعروں سے بلند تر ہوتے ہیں، بلند تر عاشق اور بلند تر جاندار۔ آپ ان کی تیرہ بختی کے قصے سنیں تو کوہکن و کیس کو بھول جائیں۔ یہ مکھیوں کا چھتا دیکھا ہے آپ نے؟ تو کیا یہاں بھی کوئی مجنو محمل لیلا کے پیچھے بھاگا کرتا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔
ہمارے ہاں تو ایک لیلا کے پیچھے ہی ایک مجنو بھاگا کرتا ہے. کوئی دوسرا بھی قسمت آزمائی کے در پہ ہو تو رکیب روسیہ کہلاتا ہے. مکھیوں میں لاکھوں مجنو ایک ملکہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہر ایک سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے. ہر ایک تن من دھن لٹانے پر رضامند ہوتا ہے. یہاں کوئی بل ہوس نہیں. یہاں ایک بھی عاشق ایسا نہیں جس نے محض تفریح طبع کے لیے محبت کا ڈھونگ رچا رکھا ہو. ان کے ہاں رومان کا رواج نہیں ہے، کیونکہ بھائی جان ان سب کی قسمت میں تیرا بختی لکھی ہے. جو ناکامیاب ہوئے وہ بھی بد نصیب، جو شراب وصال سے سرشار ہوئے وہ بھی تیرا بخت اور سختہ جان. تم تو شاعری پر اتر آئے ہو، کچھ سیدھی سادی بات کرتے تو میں بھی سمجھتا. بھائی خرم نے کہا. میں نے چھت پر ناچتے ہوئے بھالو کو ایک نظر دیکھا اور کہا، میں نے سمجھا آپ شاعر طبع ہیں، میری بات خوب جان جائیں گے، لیکن اب میں سمجھا ہوں کہ مکھیوں کی داستان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی حیرت انگیز ہے کہ شاعرانہ تخیل اس کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا. رکی ٹکی بھائی جان کرسی میں دھنستے ہوئے بولے، سیدھی بات کر سیدھی، اور ناک کی سیدھ چلنا، سمجھا؟ اس دن کی طرح بور نہ کرنا. میں نے بھی کمر کس لی اور بولا، جہاں آپ بور ہو جائیں وہیں روک لیجیے گا. اچھا منظور. اب جناب یہ بتائیے کہ نرمگس ایک ہی محبوبہ کو کیوں چنتے ہیں؟ ہر ایک نر ایک محبوبہ کیوں نہیں چن لیتا؟ ایک ملکہ کے پیچھے جان لڑانے سے حاصل؟ میں نے کسی بڑے پروفیسر کی طرح کہا، مکھیوں کی بستی کنواریوں کی بستی ہے بھائی جان. بھائی جان کو متوجہ پا کر میں نے پورے جوش سے بتانا شروع کیا. ایک چھتے میں جہاں ہزاروں کنواری کارکن مکھیاں ہوتی ہیں وہاں ایک ملکہ ہوتی ہے، صرف ایک مطلق العنان رانی، جسے محبت کرنے کا حق ہے، اسے اپنی رعایا پر حکومت کرنے کا فن آتا ہے، اور جسے بچے جننے کا فخر حاصل ہے. باقی تمام مکھیاں اسی کے بچوں کی دایا گیری میں اپنی عمر گنواتی ہیں. ان کے پہلو میں محبت کی آگ کبھی نہیں سلگتی، انہیں اپنے گھر بسانے کی کبھی نہیں سوچتی. ملکہ کے بچے ان کے بچے ہیں، ملکہ کی خوشنودی ان کی زندگی ہے، اور تو اور اپنی ملکہ کے تمام عاشقوں کی وہ اس طرح پرورش کرتی ہیں جیسے اس کے بچوں کی. بھائی خرم نے قطع کلام کرتے ہوئے پوچھا، اور ملکہ کو اتنے عاشق کیوں چاہیے؟ جہاں اتنی کارکن مکھیاں کنواری رہتی ہیں وہاں نر بھی مجرد رہتے تو کیا مذائقہ تھا؟ ہمیں تو اس میں کوئی مصلحت نظر نہیں آتی. آپ ہی نے تو ایک دن کہا تھا بھائی جان، فطرت کا مقصد صرف افزائش نسل ہے. وہ سارے جھنجھٹ اسی لیے کرتی ہے، سارے بکھیڑے اس نے اسی لیے کھڑے کر رکھے ہیں. اگر ملکہ کا صرف ایک عاشق ہوتا اور وہ اس کے تعاقب میں شادی سے پہلے مر جاتا تو کتنی آبادی لاوارث ہو جاتی. ہزاروں کنواری مکھیاں مر جاتی، ان کی گود میں جھاڑو پھر جاتی، اور سارے چھتے کی زندگی ختم ہو جاتی. ایک چھتے میں اس لیے 300-400 نر مگس ہوتے ہیں. ان کی زندگی بظاہر بے مصرف ہوتی ہے، اور ان کو سارا دن کھانے سونے اور شور مچانے کے سوائے اور کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑے کام کی چیزیں ہیں. کارکن مکھی کی نسبت نرمگس کا جسم بہت ہی خوبصورت اور چمکدار ہوتا ہے، لیکن نرمگس کبھی اپنی خوراک کی تلاش میں نہیں نکلتا. یہ پیٹو سارا دن شہد کے کٹورے پیتا ہے، پھر بھی اس کی بھوک کبھی کم نہیں ہوتی. راہیں روک کر خام خواہ کھڑا رہتا ہے، اور اس قدر گند اور غلاظت پھیلاتا ہے کہ خاکروب مکھیاں اس کے وجود سے تنگ آ جاتی ہیں. موم کی گلیاں بانو قدسیہ، اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی. اسے آپ کے لیے پڑھا محمد عاطف نے. اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو پوسٹ باکس نمبر 1652 اسلام آباد یا ٹیلی فون نمبر 290261 پر سہیل یا سائمہ سے بات کریں. شکریہ.